ذلك أزكى لهم. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا إن الله استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياة من الإيمان. اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی گزارنے کا ایک مکمل خاکہ شریعت کی روشنی دے دیا. ہماری پیدائش سے لے کر کے دفنانے تک جتنے بھی عمل کو زندگی میں کرنے چاہیے، بلکہ کچھ عوامل ایسے ہیں کہ انسان مر چکا خود کچھ نہیں کر سکتا، تو اب دوسروں کو حکم ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو مٹی میں جانے تک پوری زندگی اور مرنے کے بعد دوسروں کی ذمہ داری کے ساتھ رہبری شریعت نے کر دی. کہیں پر شریعت نے ہم کو ایسا نہیں چھوڑا کہ اس چیز میں دین اور شریعت میں کچھ بیان نہیں کیا گیا، ایسا نہیں. ہر موقع پر جتنی بھی حالات پیش آنے ہیں اور آئے ہیں اور آتے ہیں اور آتے رہیں گے، ان تمام حالات کی رہبری اور اس میں اعتدال کا طریقہ کیا ہو، شریعت نے اس کو واضح کر دیا. زندگی گزارنے میں ایک بہت اہم عمل دخل جس کا ہے وہ انسانی زندگی میں حیا کا ہے. حیا بیش بہا ایک نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرماتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے تھے تب میں تکلفی کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، میں تکلفی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آ جاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیر کو صحیح کیا، کپڑا ڈھکا اور صحیح کیا مدد. اس کے بعد کہا کہ عثمان کو بولو کہ آپ آ جائیں. پھر صحابہ کرام کے استفسار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ حیا کروں اس شخص سے جس سے فرشتے کی حیا کرتے ہیں. ہم جمعہ میں خطبے میں سنتے ہیں چاروں خلفاء کا جو نام لیا جاتا ہے، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، سب سے زیادہ حیادار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حیا ایک انسانی صفت ہے، خوبی. اگر زندگی سے حیا نکل جائے تو عربی میں ایک جملہ ہے اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے تو تو جو چاہے کر. بے حیائی انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے، انسان کی زندگی اجیرت ہو جاتی ہے. کیا ہے؟ بے حیائی. حیا نہیں باقی رہتی. حیا اگر رہے گی انسان کے اندر تو شریعت کے مزاج کو کبھی نہیں چھوڑے گی انسان. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے مسجد میں آتے ہیں، پیشاب کرے اور چلے گئے. کبھی تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اذان ہو چکی، مسجد میں پیشاب کرے اور چلے گئے.
شرم ہوتی تو انسان اذان ہونے کے بعد جس ایک حاجت کو پورا کرنے مسجد میں ہے تو وہیں پر اللہ کا ایک فریضہ بھی ادا کرتا، نماز بھی ادا کرتا. حیا نہیں تو جو چاہے کرتے جا رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. قرآن پاک میں اسی حیا کے تعلق سے مسلمانوں کو احکامات دیے گئے. اس میں ایک حکم یہ بھی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں. ابھی آج کل جو ماحول چل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ مردوں کے آنکھوں سے حیا ختم، عورتوں کے بدن سے حیا ختم. اگر مرد کے اندر غیرت ہوتی ہے، حیا ہوتی تو اتنی جرأت نہیں کرتا کہ 1 2 3 نظر جو باڑ کر رکھا ہے یہ نہیں ہوتا. عورت کے اندر اگر غیرت ہوتی، تھوڑی حیا ہوتی، شرم ہوتی تو جس نصف لباس میں، جس نصف برہنہ لباس میں وہ نکلی ہے ایسے نہیں نکلتی. جس طرح وہ نکلی ہے ویسے نہیں نکلتی. اس لیے حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر دین شریعت کے مطابق ہم نکاح کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم کو حیا کا پابند اور حیا ضروری ہے. اس میں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ افعال، کچھ عوامل ہم سے شادی کے موقع پر ایسے ہو جائے کہ جن سے ہم کو بعد میں شرمندگی ہو. ہوتا ہے ایسا کہ بچے کچھ کر جاتے ہیں، بیچارے بڑے جو ہوتے ہیں وہ کہیں کو نہیں دکھاتے، 1 2 دن ادھر ادھر بیٹھتے ہیں. ایک دم بے شرمی کے ساتھ اپنی زندگی میں اس کا مظاہرہ کرنا اور حیا اپنی زندگی سے ایک دم ناپید کر لینا، یہ ایک ایمان والے کو زیب نہیں دیتی. یہ چیز حیا انسان اپنے اندر رکھے تو اس حیا کے ساتھ زندگی گزارے. جہاں پر شرم کرنا ہے وہاں شرم کرے. جہاں دینی معاملہ آ جائے، دین کے کسی کام میں اگر آپ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے تو وہاں پر حیا نہیں دکھانے، شرم نہیں کرنا. بلکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر، جس کو کرنے کے اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے. کچھ عوامل، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں. دوسرے آ کے بیچارے آپ کو کہیں گے کہ آپ بھولا کام کر لیجیے. آپ کو شرم آ رہی کہ نہیں میں کیسے کروں، میں تو ایک چھوٹا آدمی ہوں. تو یہاں پر نہیں شرم دکھانا ہے. شرم ایسی جگہ پر جہاں شریعت کا حکم دور ہے. اگر ہم راستے پر ہیں اپنی نظروں کو قرآن پاک کے آیت کے مطابق اپنی نظروں کو نیچی رکھنا ہے. یغضوا من ابصارہم، یہ سب سے پہلا زینہ ہے. سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلی سیڑھی ہے بچنے کی. اگر انسان برے کاموں میں آگے بڑھتا ہے تو سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد منصوبہ اور پلاننگ کرتا ہے، اس کے بعد اوقات کا تعین ہوتا ہے، پھر دھیرے سے انسان وہ بدفعلی تک پہنچ جاتا ہے. نظر سے شروع ہو کر کے بدفعلی پر جا کر وہ چیز ختم ہو گئی. اگر پہلے ہی مرحلے میں اس پر روک لگ جاتی، اگر اول ہی اپنی نظر کو جھکا لیا جاتا، اپنی نظر کو کنٹرول کر لیا جاتا تو بات وہاں تک نہیں بڑھتی جہاں تک پہنچ چکی. اس لیے دوستو حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر ہمارے اندر سے، انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرے کیا کر سکتا ہے. ایسے ہی ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آج کل یہ واقعات ایک دم عام ہو چکے ہیں. اچھا بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص کچھ کو دیکھ رہا ہے اس لیے وہ عمل اچھا کرتے ہیں. جیسے اگر کسی کو بیماری ہے موبائل کا غلط استعمال کرنے کی، کسی کو یہ بیماری ہے کہ موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، اگر کسی کے سامنے یا کہیں کوئی دیکھ رہا ہے
جب اس کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو وہی بے شرمی کا مظاہرہ، وہی بے شرمی کا، حیا تھی ابھی پھر اس کے بعد گئی، ختم ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت سے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے اندر سے حیا نام کی چیز نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ ابھی جو زمانہ وہ اول چل رہا ہے یہ قیامت سے قریب لے جا رہا ہے۔ آج سے 100 سال 200 سال پہلے لوگ غربت میں تھے لیکن کپڑا پورا پہنے کرتے تھے، غریب تھے، چٹنی روٹی کھاتے تھے، جھوٹا موٹا کھاتے تھے لیکن کپڑا پورا پہنا کرتے تھے۔ ابھی انسان ایک سے ایک عالی شان چیزیں، بنگلہ ہے، رہنے کے لیے سب چیزیں مہیا ہے کھانے پینے کی، لیکن کپڑے پورے نہیں، کپڑے آدھے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت سے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک بندہ روڈ پر چلتی ہوئی عورت کو پکڑے گا، اس کے ساتھ روڈ پر زنا کرے گا، وہ اس کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ ایک بندہ اس کو یہ بولے گا کہ اللہ کے بندے کسی درخت کے یا دیوار کی آڑ میں کر لیتا، تو اس وقت کا ایک ایمان والا بندہ ہوگا، اس کے اندر ایک بہت اونچا ایمان ہوگا جو صرف یہ کہے گا کہ بھائی جو روڈ میں کر رہا ہے کسی دیوار درخت کی آڑ میں کر لیتا، حیا ایک دم ختم ہو جائے گا۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا، اور آج ہم اپنے زمانے کو دیکھیں گے تو زمانہ ہمارا اسی طرف لے جا رہا ہے کہ جتنا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو ریانیت عام ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر سے شرم و حیا کا مانتا کم ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے گزشتہ کچھ مہینوں اور سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ہاتھ لگ جا رہی ہیں، عشق و معاشقے کے ساتھ شادی تک کی نوبت پہنچ رہے، دین دھرم بدل لے رہے۔ کیا ہے؟ اگر ایک لڑکی کے اندر حیا ہوتی تو یہ نہیں کرتی۔ اگر ایک لڑکے کے اندر حیا ہو تو اپنے ماں باپ کے خاندان کی عزت کے خاطر کبھی کسی غیر کی بیٹی پر، کسی غیر کی لڑکی پر نظر نہیں ڈالے گا۔ کہاں سے شروع ہو گئی؟ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، حیا ختم کرو جو چاہے۔ اس لیے حیا ایک ایمانی اور انسانی زیور ہے، اس کو ہم اپنے دل سے لگائے رکھیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے سنا ہے کہ برسیسا نام کا ایک بہت بڑا راہب تھا، دیندار تھا، عبادت گزار تھا۔ اس کی دینداری کے چرچے تھے سب طرف کہ فلاں شخص برسیسا ہے، بہت زیادہ دیندار ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کو یا کوئی عام اپنی لڑکی کو، اس لیے تو باہر جا رہا تھا، گھر میں کوئی تھا نہیں، تو ایسا کیا کہ چلو یہ بیچارہ بہت نیک آدمی ہے، اس کے پاس اس کی لڑکی چھوڑ کر چلا گیا۔ اب کچھ دنوں تک دوری رہی، لیکن دھیرے 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 جیسے جیسے وقت گزرتا گیا قریب ہوتے گئے، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ اس بچی کے پیٹ میں اس کا بچہ ہو گیا۔ کیا تھا؟ حیا تھی، لیکن حیا کو چاک کیا، دھیرے دھیرے قربت ہوئی، اس کے بعد جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہوا۔ ایک گناہ نہیں کیا، اس نے دوسرا گناہ کیا، یہ کہ اس لڑکی کو قتل بھی کر دیا۔ پہلے حرام کاری کی، اس کے بعد جب پتہ لگا کہ اب یہ چیز چھوڑ نہیں سکتی، اب یہ لوگوں میں ظاہر ہو جائے گا اور میری دینداری اور ایمانداری پر دھبا لگ چکا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس کو ختم کرنے کے لیے لڑکی کو ہی ختم کر دیا، اس کو مارا۔ اچھا، اتنی نہیں کیا بلکہ جب لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ لڑکی کا قاتل یہ برسیسا ہے اور اس نے بلا ایسا ایسا کام کیا ہے، تو اس کے قتل کا حکم ہوا کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ جب پھانسی پر لٹکایا جانے لگا تو شیطان آ کر اس سے کہنے لگا کہ دیکھ، تیرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو صرف اللہ کا انکار کر دے میں تجھے بچا لوں۔ اس نے اللہ کا انکار کیا، ادھر پھانسی والے نے بندہ کھینچ لیا۔ اتنا عبادت گزار،
दीनदार बंदा। जब हया खत्म हुई तो आगे आखिर में कहाँ पर आया? बेदीनी की मौत पर आया, बेदीनी की मौत पर आया। इसलिए सबसे पहला जीना, सबसे पहली सीढ़ी हया की अपनी आंखों की हिफाजत। अगर हम अपनी आंखों की हिफाजत करेंगे तो दीगर चीजों की हिफाजत हम करने वाले बनेंगे। एक नजर अगर किसी पर पड़ती है गैर महरम पर तो उसको हटा ले, आपको गुनाह नहीं मिलेगा, पड़ गई। लेकिन जब आप गौर से देखते हैं, दूसरी मर्तबा देखते हैं, तीसरी मर्तबा देखते हैं, तो आपको इसका गुनाह मिलता है। और गुनाह मिलने के साथ साथ आपके दिलो दिमाग में शैतानी वसाविस और ऐसे ऐसे ख्यालात आते कि जो शरीयत के मिजाज से मेल नहीं खाते। आगे की प्लानिंग और मंसूबा यहीं से शुरू होता है, आई कॉन्टेक्स्ट, आंख से। इसलिए सबसे पहला जीना आंख की हिफाजत। अगर हम आंख की हिफाजत करेंगे तो आगे की दूसरी और तीसरे जीने से हम जो खसारे की तरफ ले जाना है उससे बच जाएंगे। अगर आंखों की हिफाजत हम नहीं कर पाए तो माहौल तो हमको बिगाड़ने के लिए बैठा है। माहौल ऐसा बनाए जिसमें हम बहुत जल्दी, अगर हम अपने ईमान की हिफाजत के साथ रहना चाहें तो माहौल का अक्सर चीज़ें माहौल में ऐसी जो हमको बिगाड़ कर, जो हमको ईमान के खत्म होने पर लाकर खड़ा कर देगी। इसलिए हज़रत शेख ने एक जुमला लिखा है कि कबीरा गुनाहों पर इसरार करना। हमको ऐसा लगता है कि अज़ाब वगैरह किसी को कुछ, हमको तो कुछ पता नहीं लगा था किसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को पता नहीं लगेगा। नहीं, ये भूल है। अगर हम कबीरा गुनाहों पर इसरार करते रहे, किए फिर किए करते रहे, तो अंदेशा है इस बात का कि मौत से पहले ईमान छीन जाए, मौत से पहले हमारा ईमान छीन जाए, इसका अंदेशा है। इसलिए दोस्तों एक हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि अपनी आंखों की हिफाजत और हया जो इंसानी ज़ेवर है इसको अपने आँख से लगाए। अगर हम ये करते हैं कि बेहयाई का मुजाहरा कहीं भी किए, हम अपनी नज़रों को कंट्रोल में नहीं रखे, तो ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह बनेगी और हमारे दीन और ईमान के लिए भी खतरे की चीज़ है। एक चीज़ और दूसरी चीज़ जो आपके सामने कहना है मुख्तसरन, वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो नेमतें दी है उसमें एक नेमत है जान के साथ उसका माल। तो हम अपने अमवाल की, अपने मालों की सही हिफाजत क्यों ना कर लें कि मरने के बाद सबसे ज़्यादा इंसान को जो काम आने वाली चीज़ है ये जो इंसान दुनिया में कर गया और सदका जारिया जो अल्लाह के नाम पर अपनी ज़िंदगी में, देखो हम सब जिंदा हैं, हम सब यहाँ पर बैठे हैं, जो कुछ करेंगे उसका सवाब हमको मिलेगा। कुछ चीज़ ऐसे कर दी अपने कि वो हमारे मरने के बाद भी वो चीज़ चलती रहेगी, तो हम हमारा कब्र में जाएंगे उसका सवाब जारी रहेगा। तो दोस्तों उसकी एक इमदाद की शक्ल आजकल हमारी मसाजिद है कि दीगर मस्जिदों का जिस तरह हम ताउन करते हैं, हमारी ये मस्जिद हज़रत अली इसका भी बढ़ चढ़ कर ताउन किया करें आप। जैसे जुम्मा का जो चल रहा है उसमें हर हफ्ते महीने में इजाफा होना चाहिए। हम अपने पूरा हफ्ता हम इस्तेमाल करते हैं मस्जिद की चीज़ें, तो हमारी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है। खुद से हम अपने घर का लाइट पंखा इस्तेमाल करते तो महीने भर में बिल आ जाता है घर पर कि भाई आपका 800, 1000, 2000 रुपया आपका बिल आया। हम मस्जिद का इस्तेमाल करते तो हमारे घर पे बिल थोड़ी आता है। तो हम खुद समझदारी के साथ मस्जिद के चंदे में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते हैं। थैली में या उसके अलावा दूसरे बुक्स वगैरह होते हैं, अपनी महीने की हफ्ते की बहुत ही मांग लें। देखो ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, अगर हमारा अपना घर बनाना हो तो हमारे पास लाखों पड़े, लेकिन मस्जिद में अगर किसी ज़रूरत है तो हमारे पास 1000 भी नहीं है, बहुत अफसोस की बात है, 1000 भी नहीं होता हमारे पास अगर मस्जिद को किसी चीज़ की ज़रूरत हो। इसलिए आपसे एक मरतबा में दरख्वास्त है कि इस हफ्ते और आइंदा तमाम हफ्तों में जुमा के चंदों में इजाफा करें। जो एक आंकड़ा चला आ रहा है, जब मस्जिद कच्ची थी, छोटी थी, जब भी और आज भी वही आंकड़ा, तो हमारे लिए ज़रा शर्मिंदगी की बात है, अच्छी चीज़ नहीं।
थोड़ा इजाफा करें चंदों में, किसका फायदा होगा? मस्जिद का फायदा होगा। जो कुछ हम अल्लाह के नाम पर यहाँ पर मस्जिद में देंगे, अल्लाह के यहाँ पर इसका हमको अजर मिलेगा, खाली थोड़ी जाएगा। हमने 20 रुपये 50 रुपये मस्जिद में डाल दिए, किसी ने नहीं देखा कि हमने थैली में कितना रुपये डाले, अल्लाह ने तो देखा ना कि हमने कितना डाले। तो इसलिए इसका भी खास तौर पे ख्याल है, अपनी मस्जिद के चलते में खास तौर पर बहुत चलता है। इससे अल्लाह